ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ معزز سامعین، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، صدر ذی وقار اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان عظام اور اس مدرسے کے طلباء عظام، میں آپ لوگوں کا بے حد مشکور اور شکر گزار ہوں کہ آپ میری بات سننے کے لیے مجتمع ہوئے ہیں۔ حالانکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ شاید میری پوری بات آپ نہیں سمجھیں گے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ شاید میں اپنے معافی ضمیر کو پورے طور پر آپ کے کانوں تک اور آپ کے پردہ سماعت سے گوش گزار نہیں کر پاؤں گا۔ یہ ایک فطری مجبوری ہے، یعنی زبان اور لینگویج کی، کیونکہ ہم لوگ اردو بولتے ہیں، اردو ہی میں وہ ہماری ایک مادری زبان ہے اور آپ لوگوں کی دوسری زبان ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو سمجھتے ہیں۔ تو خوشی کی بات یہ ہے کہ کم از کم کچھ کہنے کا مجھے موقع ملا، اور آپ لوگ آ کر کے کم از کم میرے زبان کی حرکات اور سکنات اور میرے چہرے کو دیکھ کر کے تو بہرحال کچھ آپ اس سے استفادہ کر لیں گے۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ آج کا جو آپ کا اجتماع ہے، یہ جو آج کا جلسہ ہے، یہ جو آپ کا یہ پروگرام ہے، یہ پروگرام بہت عظیم الشان پروگرام ہے۔ یہ پروگرام ایک بڑا پیغام ہے۔ ہم بہت سے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، وہ پروگرام اور وہ نشستیں بس برائے پروگرام اور برائے نشست ہوا کرتی ہیں۔ وہاں لہو و لعب ہوتا ہے، کھیل کود ہو جاتا ہے، اور رقص اور ناچ اور گانے کی کچھ تفریحاتی چیزیں ہو جاتی ہیں، بس وہ تمام اور ختم ہو جائے۔ اور اسی کے لیے نہ جانے دنیا کے لوگ کتنا سرمایہ خرچ کر ڈالتے، کتنا پیسہ اس پہ صرف کر ڈالتے ہیں، اور بس وہ بات ختم ہو جاتی ہے، اور بے حیائی اور بری باتوں کا تھوڑی دیر تک وہ اس پر وہ اپنے آپ کو محظوظ کر لیتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔
لیکن یہ جو آپ کا یہ جلسہ ہے اور اس نوعیت کے جو جلسے ہوتے ہیں، یہ جو پروگرام ہیں اور اس نوعیت کے جو پروگرام ہوا کرتے ہیں، یہ محض پروگرام نہیں ہے، یہ ایک پیغام دیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی اور پکی تعلیمات دی جاتی ہے، اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک بھیجنے کے لیے یہ اس طریقے کے اجتماعات کیے جاتے ہیں۔ اصل تو یہی ہے کہ بندہ اپنے خالق اور مالک کو پہچان کر کے سچی عبادت اور سچے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کا بندہ بن جائے۔ بس یہی کامیابی ہے دنیا کی، اور یہی کامیابی ہے آخرت۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ جو پہلی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اپنے خزانے کی بیش بہا جو قیمت اور بیش بہا اور قیمتی جو نعمت ہمیں اور آپ کو دی ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ اللہ ایمان ہر ایک کو نہیں دیتا، ایمان تو اسی کو دیا جاتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت اور الفت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، ان اللہ یعطی المال من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الایمان الا من یحب۔ فرمایا کہ دنیا کا سرمایہ، دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی یہ آشائش اور دنیا کا یہ خزانہ، اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، اور اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت نہیں ہوتی۔ جس سے محبت ہے اس کو بھی دے دیتے ہیں، اور جس سے محبت نہیں ہے اس کو بھی دنیا کا خزانہ اور دنیا کا یہ مال و دولت اسے عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی اپنی ایک مشیت ہے، یہ اس کی اپنی ایک تقسیم ہے، یہ اس کی الگ اپنی ایک مختاری ہے جس میں کسی کا کوئی بس نہیں ہے۔ جس سے محبت ہے اسے بھی مال و دولت دیا جاتا ہے، اور جس سے محبت نہیں ہے اسے بھی اللہ دنیا میں دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی کوئی وقعت اور کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت ہوتی، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا منہا کافرا شربت ماء۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حقیقت یا دنیا کی کوئی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی نافرمان کو، اللہ کسی اپنے باغی کو دنیا کا ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ لیکن دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ دنیا کی اگر قیمت ہے تو اس معنی کر کے ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ الدنیا کلھا جیفہ وطالبھا کلاب۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دنیا ساری کی ساری اللہ کے نزدیک ایک مردار کی طرح ہے، ایک مرے ہوئے جانور کی طرح ہے، ایک متعفن اور بدبودار جانور کی گوشت کی طرح ہے۔ فرمایا کہ اس کے طالب کون ہوتے ہیں، اس کو ڈھونڈنے والا کون ہوتا ہے؟ کتے اس کو ڈھونڈتے ہیں اور کتے اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ بس دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ یہ ایک مردار کی طرح ہے، ایک متعفن اور بدبودار جانور کی طرح ہے۔ اس کو تو وہی اس کے پیچھے پڑتا ہے جو کتوں کی صفات اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو دنیا کی کوئی قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی، اللہ تبارک و تعالی نافرمان کو، باغی کو اور عداوت کرنے والے کو اور اللہ سے سرکشی کرنے والے کو دنیا کا ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔
تو فرمایا کہ اللہ دنیا میں مال و دولت اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، اور اسے بھی دیتے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے۔ لیکن آگے فرمایا کہ وَلَا يُعْطِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّهُ، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، قرآن کی دولت، احادیث طیبہ کی دولت اور علم نافع کی دولت اسی کو دیا کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں اگر ایمان ملا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ جو ساری کائنات کا تنے تنہا پیدا کرنے والا ہے، جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اس خالق و مالک نے ہم سے محبت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس نے ہمیں اپنا محبوب بنا لیا ہے، اس لیے اس نے ہمیں ایمان کی دولت دی۔ ایمان کی دولت اس کو دیتے ہیں کہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، پھر بھلائی کی راہیں اور تعلیم، اور پھر اس سے اچھے راہوں کی طرف گامزر کرنا، اور فقہ اور فتاوی، اور اسی طریقے سے قرآن و احادیث کے علم سے منور کر دینا، مالا مال کر دینا، یہ بھی اللہ سے محبت اور اللہ کے محبوب بنانے کی دوسری دلیل۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا کہ جس سے اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، جس کو اللہ بھلائی کی راہوں پہ گامزن کرنا چاہتا ہے، اسے علم دیتا ہے، اسے فقہ فی الدین سے مالا مال کر دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ یہ علم دین کا سیکھنا، یہ علم دین کا حاصل کرنا، یہ بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ایمان کے بعد، اسلام کے بعد دین کا سیکھنا یہ اہم ضروری ہے۔ یہ علم دین، ایجوکیشن، یہ ایک روشنی ہے، لائٹ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے العلم نور، بھائی علم تو روشنی ہے، بغیر روشنی کے آپ اندھیرے میں ایک قدم نہیں چل سکتے۔ تو ہم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم تو روشنی ہے، بغیر روشنی کے آپ اپنی زندگی کی تعمیر نو نہیں کر سکتے، آپ اپنا اگلا قدم اٹھا کر نہیں رکھ سکتے۔ جس طرح اندھیرے میں ایک روشنی کی ضرورت ہے، ٹارچ کی ضرورت ہے، ایک روشن دان کی، ایک روشنی کرنے والی چیز کی ضرورت ہے کہ جس کے سہارے سے آپ اپنے قدم کو رکھیں گے، بچائیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا قدم کسی کھائی اور گڈھے میں گر جائے جس کی وجہ سے میرے قدم کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ جس طرح یہ اندھیری رات میں یہ روشنی آپ کو صحیح راستے پہ لے جاتی ہے، ایسے ہی فرمایا کہ انسان کی گھٹا ٹوپ جو ایک زندگی کا پورا ایک معیار ہے، جو زندگی کا پورا ایک نقشہ ہے، جو زندگی کی پوری اس کی ایک تصویر ہے، اس تصویر میں جو اسے روشنی پیدا کرنے والی چیز ہے وہ علم ہے۔ علم ہے، ایجوکیشن ہے، شکشا ہے۔ بغیر شکشا کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، بغیر ایجوکیٹ ہو کر کے آپ دنیا میں نہ کامیابی حاصل کر پائیں گے، نہ آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال ہوں گے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ پہ فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ الا ان الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا، فرمایا کہ ساری کی ساری دنیا قابل لعنت ہے، راندہ درگاہ ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، یہ مردود عند اللہ ہے، یعنی اللہ کے دربار سے اسے راندہ کر دیا گیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الا ان الدنیا ملعونہ، ملعون کے معنی ہی آتے ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں۔ اور آگے فرمایا وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، اور دنیا میں جو کچھ بھی یہ رنگینیاں ہیں، دنیا میں جو کچھ بھی یہ چمک دمک آپ کو نظر آتی ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی یہ نئے رنگیاں آپ دیکھتے ہیں، یہ سب قابل لعنت ہیں، ان سب کو اللہ کے رسول نے لعنت کی چیز بتلائی ہے۔ لیکن ہاں اس دنیا اور دنیا کی نئے رنگیوں سے الگ کر کے کچھ چیزوں کا مستثنی فرمایا کہ وہ قابل لعنت نہیں، ان پر اللہ کی لعنت نہیں ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا الا ذکر اللہ، ہاں اللہ کا ذکر کرو اسی دنیا میں رہ کر کے اللہ کو یاد کرتے رہو، اس کی کلمات پڑھتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو، تم اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ۔
فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تم کو یاد کرے گا، اللہ تمہیں ملائے اعلیٰ میں یاد کرے گا اور تمہارے درجات کو بلند کرتا جائے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا ہے تمہارے رب نے فرمایا ہے وقال ربکم ادعونی، کہ تم مجھے پکارو تو استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری ان دعاؤں کو قبول کروں گا، میں ان دعاؤں کو سنوں گا اور پھر جو مانگو گے میں دوں گا۔ فرمایا کہ دنیا سب کے سب قابل لعنت ہے، دنیا کی ساری رنگینیاں قابل لعنت ہیں، یہ چند روزہ ہیں، کچھ دنوں کے بعد یہ سب ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے مشاہدات میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ ہے، کل شاید رہے نہ رہے، آج میں ہوں کل رہوں نہ رہوں، نہ جانے کتنے آئے اس دنیا میں اور کتنے اس دنیا سے چلے گئے، اور یہ دنیا کا ایک سسٹم چل رہا ہے، یہ دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے، ایک آ رہا ہے جا رہا ہے، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ تو فرمائے کہ دنیا، صرف دنیا کے پیچھے لگ جانا، اسی میں اپنی زندگیوں کا اکثر حصہ گزار دینا، یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ عقل مندوں کا کام یہ ہے کہ دنیا کو دنیا کی حیثیت پر رکھو اور اپنے مقام اعلیٰ کو جانو کہ ہم کس مقام پر ہیں، انسانوں کا مقام اس دنیا میں کیسا ہے۔ فرمائے انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق انسان کو بنایا گیا ہے۔ انسان اپنی وقات کو پہچانے، ان چیزوں کے تابع نہ ہو جائے، یہ سب کا مطبوع ہے اور ان کو تابع بنے۔ آج ہمارا نہج الٹا ہے، آج ہم نے غلط راستے اختیار کر رکھے ہیں کہ دنیا ہم پر غالب آ چکی ہے، دنیا ہم پر غالب آ چکی ہے اور ہم مغلوب ہو چکے ہیں۔ نہیں، دنیا کے اوپر ہمیں غالب ہونا چاہیے، دنیا کے اوپر ہم کو غالب ہونا چاہیے، دنیا کو مغلوب کرو۔ فرمایا الا ان الدنیا ملعونہ، کہ دنیا یہ ساری کی ساری قابل لعنت ہے، وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ بھی قابل لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت آئی ہے۔ الا ذکر اللہ، ہاں مگر اللہ کا ذکر، یہ دنیا کے یہ مذمت سے اس کو مستثنی کر دیا گیا کہ نہیں، اللہ کا جو ذکر ہے یہ انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، اللہ کا ذکر اس کے لیے ایک زیور کی حیثیت رکھتا ہے۔ الا ذکر اللہ وما والا، اور وہ اعمال کرو جو اللہ سے تمہیں قریب کریں یا اللہ کے ذکر سے تمہیں قریب کرتے رہیں، وہ اعمال بھی اللہ کے یہاں قابل تحسین ہے، ان کے بھی اللہ کے یہاں ایک وقات ہے، ان کو بھی لعنت سے بچایا گیا ہے، وہ قابل تعریف اور قابل استحسان ہے۔ آگے فرمایا وعالما ومتعلما، اسی طریقے سے اللہ کے ہاں جو محبوب چیز ہے اس دنیا کی لعنت سے نکل کر کے جو اللہ کے ہاں محبوب بننے والی چیزوں میں سے ہے، ان میں سے علم کا سیکھنا اور علم کا سکھانا بھی۔ عالم بن جاؤ یعنی تم علم کو سیکھنے والے بن جاؤ، سکھانے والے بن جاؤ، متعلم بن جاؤ یعنی طالب علم بن جاؤ، علم دین کو سیکھو سکھاؤ، یہ اچھا راستہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، یہ بہتر راستہ ہے۔ وہ اعمال کرو جو اللہ سے تمہیں قریب کریں، یہ بہتر راستہ ہے، اس کو تم اپنا لو۔ اسی لیے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے آقا مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آخری نبی اور آخری پیغمبر بنا کر کے جب بھیجا، اور آپ پر جب 40 سال کے بعد ظاہری طور پر آپ کو نبوت سے جب سرفراز کیا گیا، اس سے پہلے کی زندگی آپ نے مکے میں گزاری ہے، پیدائش سے لے کر کے یہ 40 سالہ زندگی کے نقوش آپ نے چھوڑے تھے۔ اہل مکہ نے آپ کی بچپن سے لے کر کے اب تک کی پوری زندگی دیکھی تھی، وہاں کا ماحول آپ کو راس نہیں آتا تھا،
وہاں کا بگاڑ آپ کو یہ پسند نہیں آتا تھا، وہاں کی بے حیائیاں آپ کو پسند نہیں آتی تھی، تو آپ وہاں سے نکل کر کے خلوت کی زندگی گزارنے کے لیے کوہ ہرا پر یعنی ہرا کی پہاڑی پر جاتے، کچھ توشہ لے جاتے، کچھ کھانے پینے کا سامان لے جاتے اور کئی دن اور راتیں وہاں گزارا کرتے تھے۔ یہی آپ کے وحی کے آنے کا ذریعہ بھی بنا۔ پہلی وحی کی جو جگہ ہے وہ غار حرا ہے۔ سب سے پہلی وحی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمائی، وہ جگہ غار حرا ہے۔ اور آپ حضرات نے سنا ہوگا، معلوم بھی ہوگا کہ جب یہ وحی آئی اور سب سے پہلے قرآن پاک کی جو آیتیں نازل ہوئی وہ سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں۔ یہ 5 آیتیں قرآن کی نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی ہیں۔ قرآن جب لوح محفوظ سے آسمان دنیا اور آسمان دنیا سے جب قلب رسول پر نازل ہوتا ہے، وحی کے اعتبار سے سب سے پہلے نازل ہونے والی وحی سورہ علق کی یہ 5 آیتیں ہیں جو میں نے تلاوت کی تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہی کہ آپ غار حرا میں اس مکے کے ماحول سے بیزار ہو کر کے یہاں گزارتے تھے، اور یہ کئی دن اور کئی راتیں آپ اس پہاڑی میں گزار دیتے۔ جب وحی کے آنے کا وقت آیا، اللہ رب العزت نے انسان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ غار میں پہنچتے ہیں، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے کہتے ہیں اقرأ، آپ پڑھیں۔ میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں امی ہوں، یعنی میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں۔ غور کریے گا، جبرائیل امین آپ کو اپنے سینے سے لگا کر کے زور سے دابتے ہیں، دبوچتے ہیں، اور دبوچنے کی اتنی زور سے آپ نے دبوجا کہ اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف بھی محسوس ہوئی۔ دبوچنے کے بعد آپ چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آپ پڑھیے، اے محمد آپ پڑھیے۔ آپ وہی جواب دیتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ دوسری بار ایسا کرتے ہیں، تیسری بار ایسا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد، اے نبی جی آپ اس رب کے نام سے پڑھیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ سب سے پہلی وحی جو آتی ہے اور سب سے پہلا جو حکم پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب اطہر پر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے جو پہلی آیت نازل ہوتی ہے، اس آیت میں جو پہلا پیغام آتا ہے، اس پیغام میں اس امت کو کہا گیا ہے کہ پڑھو۔ آپ کے توسط سے، آپ کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے اقرأ، کہ میرے وہ نبی جو امی تھے، جن کو اللہ نے ان پڑھ ابھی تک اٹھایا تھا، اس نبی کو سب سے پہلے جو وحی آتی ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، نہیں کہا گیا کہ روزہ رکھو، حالانکہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، روزہ کتنا محتم بالشان عبادت ہے، زکوٰۃ بھی کتنی عبادت اور کتنی مستحسن عبادت ہے، لیکن ان عبادات کا تذکرہ سب سے پہلے نہیں آیا، بلکہ جو سب سے پہلا تذکرہ آیا فرمایا کہ اقرأ، پڑھو۔ پڑھنے کی تعلیم دی، پڑھنے کا پیغام آیا۔ معلوم یہ پڑا کہ اس امت کی سرفرازی اور اس امت کے افراد کی کامیابی دونوں جہاں میں سرخروئی پڑھنے پر ہوگی۔ جب وہ اللہ کے کلام کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس کے مطابق جب زندگی کی اپنے دھارے کو طے کرے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی کی راہوں کو طے کرے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو فرمایا اقرأ، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو۔
کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، نبی جی اس رب کے نام سے پڑھیے جو رب بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، جو بڑا ہی مکرم ہے، جو کرم والا ہے، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ الذی علم بالقلم، کہ جس نے تمہیں قلم کا واسطہ بنا کر کے علم سکھایا، علم کی راہیں دی ہیں، جس نے قلم کو ذریعہ بنایا، یعنی یہ بتلایا کہ بس آپ تک تو حضرت جبرائیل آئیں گے، آپ کو تو براہ راست علم ملے گا، لیکن پھر آپ کے ذریعے سے جو امت تک علم جائے گا وہ توسل کے ذریعے سے جائے گا، وہ علم اسباب کے ذریعے سے جائے گا، وہ علم مجاہدات کے ذریعے سے جائے گا، وہ علم لدنی نہیں ہوگا، وہاں مجاہدے کی ضرورت پڑے گی، کسب کی ضرورت پڑے گی، محنت کرنا پڑے گا۔ جتنا تم علم کے لیے محنت کرو گے، علم دین کے لیے اپنے آپ کو تم مجاہدات میں ڈالو گے، اللہ اسی قدر تمہیں علم سے مالا مال کرے۔ تحصیل علم، یہ علم دین، یہ غیرت والا دین ہے، یہ غیرت والا دین ہے، یہ غفلت کے ساتھ نہیں آئے گا۔ نقوش تو حاصل ہو سکتے ہیں، معانی تو آپ یاد کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت علم اس وقت آئے گا جب اس علم کی قدر کی جائے گی، اس علم کو سیکھنے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی جائیں گی، جب اس علم کو، کیونکہ یہ علم نبوت ہے، یہ نور ہے، اس نور کو اللہ ہر قلب میں داخل نہیں کرتے، یہ عصیان کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، یہ نافرمانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس علم کے لیے تقوی ضروری ہے، اس علم کے لیے ایمان ضروری ہے، اس علم کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، یہ علم دین نور الہی ہے، یہ نور الہی ہے، یہ نور الہی ہر قلب میں اپنی جگہ نہیں بناتا، اسی قلب میں یہ اسی قلب کو اپنا مخزن بناتا ہے، اسی قلب کو یہ اپنی جگہ بناتا ہے۔ جو قلب عصیان سے، نافرمانی سے، طغیان سے، کفر سے، شرک سے خالی ہوگا، اسی کو حقیقت علم حاصل۔ اس لیے ہم اس علم کو حاصل بھی کریں، اخلاص بھی پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، اللہ سے رشتہ جوڑیں، تب ہمیں یہ حقیقت علم ملے گا۔ اور حقیقت علم اگر نہیں ملے گا اور ہم صرف یہ نقوش کو حاصل کر لیں گے اور بس محض عبارتیں پڑھ لیں گے اور اس کی نور سے ہم اگر مستفید نہیں ہوں گے تو پھر یہ علم ہمیں ہلاکت کی راہوں پہ لے جا سکتا ہے، ہمیں گمراہی کے راستے پر بھی لے جا سکتا ہے۔ یہی قرآن بہت سے لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے اور یہی قرآن بہت سے لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ ہے۔ یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اسی کے ذریعے سے ہدایت بھی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسے گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے اس علم دین کو اللہ کا نور سمجھ کر کے حاصل کریں، اور ہم میں سے ہر ایک اس بات کا ارادہ اور تہیہ کرے کہ ہمیں اپنی زندگی بنانا ہے تو علم دین کو حاصل کرنا ہے۔ یہ کتنے مرتبے کی چیز ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک کا علم حاصل کرتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہ کتنی عظیم الشان یہ لائن ہے، کتنا عظیم الشان یہ طریقہ ہے کہ ہم سیکھیں اور سکھائیں، اسی طرح ہم اپنے ماں باپ کو سکھاتے رہیں۔ یہ سلسلہ چلے گا، یہ ہمارے لیے مرنے کے بعد بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے اعمال کو اور ہمارے درجات کو بلند کرتے رہیں گے۔ اس لیے بہت سے لوگ وہ بھی حاضر ہیں کہ جن کے بچوں نے یہاں قرآن پاک کا حفظ کیا ہوگا، اور بہت سے آئے ہوں گے جو اس مدرسے کے تعلق کی بنیاد پر آئے ہیں۔ میں ان کو بھی یہ بات بتا دوں کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔
اگر آپ کی کوششوں سے اور آپ کی محنتوں سے اور آپ کے کسب حلال سے آپ کی اولاد نے علم دین حاصل کر لیا، اس پر عمل کر لیا، اللہ تبارک و تعالی قیامت میں تمہارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جب تک کہ یہ پڑھتا اور پڑھاتا رہے گا آپ کے مغفرت کے فیصلے کرتا رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان مر کے چلا جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان مر کے چلا جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، لیکن کچھ اعمال اپنی زندگی میں کر کے جاتا ہے، اللہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب دیتا ہے۔ انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، فرمایا کہ یا تو وہ کوئی صدقہ جاریہ کر کے جاتا ہے، یعنی ایسے کوئی رفاہی کام کر کے جاتا ہے جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے، تو جب تک یہ فائدہ پہنچے گا اللہ اس کو ثواب دیتے ہیں، یا یہ کہ وہ علم حاصل کرتا ہے پھر اس علم سے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے، جتنی مخلوق اس کے علم سے استفادہ کرتی رہے گی، جب تک کرتی رہے گی اللہ اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیوں کا اضافہ فرماتے رہے۔ او ولد صالح يدعو له، آگے فرمایا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کوئی اولاد ایسی چھوڑی ہے، لڑکا یا لڑکی آپ نے ایسا بنا کر کے چھوڑا ہے کہ جس کو دینی راہ بتلائی ہے، دین کا طریقہ بتلایا ہے، علم دین اسے سکھلایا ہے، عالم با عمل بنایا ہے، حافظ با عمل بنایا ہے، تو یہ حافظ و عالم جب تک اللہ کی قرآن کی تلاوت، احادیث طیبہ کی تلاوت اور نیک اعمال کرتے رہیں گے، یہ ثواب اس کے والدین کو ملتا رہے گا، اس کے پرورش کرنے والوں کو ملتا رہے گا۔ یہ کتنی بڑی بات اور کتنی بڑی دولت ہے اور کتنا بڑا انعام باری ہے۔ آج ہم دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، دنیا کی تھوڑے سے نفع کے لیے ہم اپنی اولادوں کو کہاں سے کہاں بھیج دیتے ہیں، یہاں سے سعودی سے پھر ہم کہاں، قطر، معلوم پڑا کہاں ہے، وہ اس ملک کے علاوہ دوسرے ملک گیا ہے، یہ دنیا کے چند ٹکے کے لیے تو گیا ہے، یہ دنیا کی چند نفع کے لیے گیا ہے۔ کیا آج ہم دنیا کی نفع اور دنیا کی یہ مال و دولت ہمارے نزدیک اتنی عزیز کہ ہم اپنے بیٹے کو اس ملک سے دوسرے ملک بھیجنے پر گوارا کر لیتے ہیں، 2-3 سال وہ نہیں آتے، ماں باپ اس کو برداشت کرتے ہیں، لیکن ہمارا وہ جی اور ہمارا وہ دل کیسا ہے کہ ہم اپنے بچے کو کسی مدرسے میں لا کر کے مطمئن ہو جائیں اور اللہ پر ہم افتخار کریں، اللہ سے ہم دعا کریں کہ میں نے اپنے بیٹے کو فلاں مدرسے میں چھوڑا ہے، اللہ تیرے حوالے ہے، اس کا نفع مجھے قیامت میں ملے گا، اس کو تو عالم با عمل بنا دینا۔ اس پر کون خوشی کا اظہار کرتا ہے؟ شاید بہت کم لوگ ہوں گے۔ دنیا کے کمانے پر اسے اپنے اولاد پر بڑی خوشی ہے، لیکن دیندار بننے پر خوشی نہیں ہے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ آج ہم اپنے نظریات کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں۔ آج ہمارا بچہ چند ٹکے حاصل کرتا ہے، اس سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن میرا دوسرا بچہ عالم دین ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، اسے دوسری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس 2 بھائی آئے، ان میں سے ایک بھائی دنیا کمایا کرتا تھا اور دوسرا دین کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ، میں تو کماتا ہوں، دن بھر میں مزدوری کرتا ہوں اور یہ کچھ نہیں کرتا، اللہ اللہ کرتا ہے، میں کماتا ہوں، تھکتا ہوں اور میری کمائی سے ہم دونوں کھاتے ہیں، اس کو بھی کہو کہ کچھ دنیا کے لیے ہمارا ساتھ دے۔ پیارے آقا نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید کہ تیری دن بھر کی محنت پر جو اللہ تجھے رزق دیتے ہیں، اللہ جو تجھے دنیا کا رزق دیتے ہیں، اس بھائی کی نیک اعمال کی برکت کی وجہ سے دیتے ہیں۔ یہ نظریہ ہمارا ہے۔ ہم نہیں والدین تفریق کرنے لگے اپنی اولاد کے درمیان، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ ایک اگر عالم دین ہے اور ایک اگر دنیا کے اعتبار سے خوشحال ہے، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ والدین کہ جن کے سلبوں سے اولاد پیدا ہوئی وہ 2 نظری کر رہے ہیں،
اس دیندار کے ساتھ وہ والہانہ تعلق نہیں، بلکہ جو دنیا دین کو ترک کر کے کما رہا ہے اس سے محبتیں زیادہ ہیں۔ یہ ہم ہیں، یہ ہم ایمان والے ہیں، یہ ہم اسلام کے علمبردار ہیں، یہ ہم قرآن و حدیث کے حاملین ہیں۔ نہیں، ہم سے خطا ہو رہی ہے، ہم سے چوک ہو رہی ہے۔ ہم اپنے نظریات کو بدلیں، اپنے فکر کے زاویے کو بدلیں، سوچ سمجھ کے زاویے کو بدلیں، ماحول کو بدلیں۔ آج ماحول پراگندہ ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے راہیں غلط پکڑ لی ہیں۔ محبت ہر اولاد سے ہو، لیکن نیک سے زیادہ ہونا چاہیے، فرما بردار اولاد سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ذریعہ ہے مرنے کے بعد بھی تمہارے نامہ اعمال میں ذخیرہ کرنے کا۔ اللہ کے لیے ہمیں وقف کرنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف ہم تک جو یہ دین پہنچا، یہ قرآن کا علم پہنچا، یہ حدیث کا علم پہنچا، ایسا ہی نہیں پہنچ گیا، یہ دو نظری سے نہیں پہنچا۔ نہیں، ہم جب کچھ صدیوں پیچھے دیکھتے ہیں، بلکہ ماضی قریب میں جب ہم نگاہیں ڈالتے ہیں تو ہمیں اپنے اسلاف میں سے، اپنے بزرگوں میں سے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے سب کچھ چھوڑا، اپنے دین کے لیے قربانیاں دی۔ ان کی محنت کا صلہ ہے جو ہم تک آج یہ دین پہنچا ہوا ہے۔ ہم زیادہ دور کی باتیں نہیں کرتے، ہم قریب ہی کی باتیں کرتے ہیں۔ امام ربیعۃ الرائے کا نام تو ہر ایک نے سنا ہوگا۔ امام مالک علیہ الرحمہ جو مدینے کے اس زمانے کے یہ سب سے بڑے عالم کہلاتے تھے، اور پھر ایک سلسلہ ہے جو مالکیہ ان کو ماننے والا ان کا متبعین ہے۔ اتنے بڑے حدیث کے عالم فقیہ، ان کے استاد امام ربیعہ ہیں۔ امام ربیعہ کس طرح ربیعہ بنے؟ امام ربیعہ کو کس نے بنایا ربیعہ؟ امام ربیعہ کو ان کی والدہ نے ربیعہ بنایا، محدث کبیر بنایا، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے حدیث پاک کا درس دینے والا امام ربیعہ والدہ کی محنت اور قربانیوں سے بنا۔ کیا واقعہ ہے؟ واقعہ کے بعد بات ختم کرتے ہیں، سوا ساتھ میں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ کسی بہت بڑے اللہ والے کی اولاد نہیں ہے۔ بنو امیہ کا زمانہ چل رہا تھا۔ ان کے والد عبد الرحمن ابن فروخ تھے۔ یہ ایک مجاہد تھے، ایک انہی کے فوج کے ایک سپہ سالار تھے۔ اب ان کو حکم ہوا کہ آپ کو خراسان کی طرف کسی معرکے میں جانا ہے۔ عبد الرحمن ابن فروخ جو امام ربیعۃ الرائے کے والد تھے، یہ جانے لگے۔ ابھی امام ربیعہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے۔ امام ربیعہ ابھی ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی، وہ اپنے ماں کے بطن میں تھے۔ امام ربیعہ کے والد گرامی عبد الرحمن ابن فروخ جب جانے لگے تو امام ربیعہ کی والدہ کو بلا کر 30,000 دینار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو، یہ تمہارا خرچہ ہے، اس پر اپنا گزران بسر کرنا۔ میں تو حکم پر، بادشاہ کے حکم پر میں ایک معرکے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ معرکے کے لیے خراسان کی طرف چلے گئے۔ ادھر امام ربیعہ پیدا بھی ہوتے ہیں۔ پیدا ہونے کے بعد والدہ ان پر محنت کرتی ہے، محنت کرنے کے بعد ان پر علم دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے، اپنا سارا عیش قربان کر دیتی ہے۔ والدہ وہ 30,000 دینار اسی بچے کو عالم دین بنانے پر خرچ کر ڈالتی ہے۔ ایک بڑا سرمایہ ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، بڑا سرمایہ 30,000 دینار بہت بڑا سرمایہ ہے۔ آج ہماری اور آپ کی مائیں اور بہنیں ہوتی تو پہلے اپنا دیکھتی کہ بھائی اتنا سا پیسہ ہے یا اتنا پیسہ ہے، شوہر تو گھر سے چلے گئے، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے، ذرا اپنی ضرورتیں پوری کر لو۔ نہیں، قربان جائیے امام ربیعہ کی والدہ پر کہ وہ والدہ اپنے بچے کی پیدائش، جبکہ والد ابھی وہ خراسان کی طرف ہیں، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، امام ربیعہ کی والدہ اس بچے کی تربیت کرتی ہیں، ان کو علم دین سکھاتی ہیں۔ الغرض کہ تربیت کرتے کرتے امام ربیعہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ حدیث نبوی کو درس دینے والے بن جاتے ہیں۔ ان کے شاگرد امام مالک اور ان جیسے اس وقت کے جتنے بھی علماء تھے ان کے شاگرد تھے۔ اب یہ عبد الرحمن ابن فروخ 30 سال
30 کتنا بولتا آپ کیا 30 سال کے بعد، 1-2 سال نہیں، 30 سال کے بعد خراسان سے اپنے یہاں مدینے میں واپس آتے ہیں۔ اب جب یہ واپس آتے ہیں، فوجی لباس میں ہے، فوجی وضع قطع کے ساتھ ہیں، رات کے وقت اپنے گھر کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ 30 سال جب گزر جائیں گے، آپ ہی اندازہ لگائیں کہ وہ بچہ اب کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ امام ربیعہ جوان ہو گئے اور محدث بن گئے، مسجد نبوی میں درس دینے لگے۔ ایک بڑا بیٹا ہوا، 30 سال تک نہیں دیکھا، لوٹ کر آئے، گھر پہنچتے ہیں، اندازے سے گھر پہنچ جائے۔ یہ آج کا زمانہ لائٹ اور بجلی کا نہیں تھا، مدینہ پاک میں بھی قمقمے نہیں تھے، بس وہ روشنیاں چراغ کی تھیں۔ رات کے اندھیرے میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر پہنچے نہیں پہنچے، سارے احتمالات تھے، لیکن وہ گھر پہنچتے ہیں۔ فوجی لباس کے ساتھ جب وہ اپنے گھر کے دروازے کو دستک دیتے ہیں تو پھر وہاں سے ایک نوجوان آدمی نکلتا ہے، یعنی امام ربیعہ نکلتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک فوجی آدمی ہے، میرے گھر پہ آ گیا ہے۔ وہ ان کو وہاں سے بھگاتے ہیں اور کہتے ہیں یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اتہجمونی، کیا تم میرے اوپر حملہ کرنے کے آ گئے؟ کیا تم مجھے حملہ کرنے آیا ہے؟ وہ فوجی لباس میں دیکھ کر کے ڈر گئے کہ شاید کوئی فوجی مجھے قتل کرنے آیا ہے۔ تو میرے گھر سے چلا جا، کسی اور گھر میں جا کے پناہ لے لے۔ ادھر جب یہ کہتے ہیں، ادھر وہ فوجی عبد الرحمن ابن فروخ کہتے ہیں یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، کیا تو میری حرمت میں داخل ہے؟ میری عزت کی جگہ میں تو داخل ہو گیا، حالانکہ تو نامحرم ہے۔ میرے محرم اور میری محرم کے یہاں میری بیوی کے گھر پہ تو کیسے داخل ہو گیا؟ وہ کہتے تھے میرا گھر ہے، وہ کہہ رہے تھے میرا گھر۔ دونوں میں تنازع بڑھ گیا، شور و گل بڑھ گیا، آوازیں تیز ہو گئیں۔ ادھر سے مدینے کی لوگ نکل کر کے آئے، امام مالک وغیرہ بھی آئے، سب نے سمجھایا کہ اے بھائی، اے فوجی آدمی، آپ کو اگر کہیں قیام کرنا ہے ہمارے گھر میں کر لو، ہمارے استاد جی کو پریشان نہ کرو۔ جب یہ باتیں یہاں تک پہنچی تو عبد الرحمن نے کہا بھائی میں کیوں تمہارے گھر چلا جاؤں، یہ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر میں جاؤں گا۔ میں عبد الرحمن ابن فروخ مولا فلاں ابن فلاں ہوں، میں فلاں ابن فلاں کا آزاد کردہ غلام ہوں، میرا نام عبد الرحمن ابن فروخ ہے، یہ میرا گھر ہے۔ جب اتنا کہتے ہیں تو یہ آواز ان کی بیوی کے کانوں پہ پہنچتی ہے۔ بیوی نے جب سنا کہ اچھا یہ عبد الرحمن ابن فروخ مولا ابن فلاں ہے، وہ کہتے ہیں اچھا وہ آئے، وہ دروازے سے آواز دیتی ہیں کہ بھائی آنے دیا جائے، ان کو اندر آنے دیا جائے، یہ میرے شوہر ہیں، یہ میرے شوہر ہیں۔ اور بیٹے سے کہا عبد الرحمن یہ آپ کے والد ہیں، آپ جب میرے بطن میں تھے جب یہ چلے گئے تھے، اب یہ 30 سالوں کے بعد میرے پاس آئے۔ اب جب دونوں کو اطمینان ہوا کہ وہ میرے شوہر ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، معاملہ سکون پہ آ گیا۔ اب گھر میں رات میں لیٹنے کے وقت عبد الرحمن نے کہا اپنی بیوی سے، زوجہ سے کہا کہ بھائی میں نے آپ کو جاتے وقت 30,000 دینار دیے تھے، ذرا وہ دینار لاؤ، اور میں 4,000 اس وقت لے کر کے آیا ہوں، ان کو بھی ذرا لے لو، پھر آگے کا کوئی اپنا پلان بنائیں گے، کیونکہ پیسے کا معاملہ پیسے والے ایسے ہی تو کرتے ہیں، پرانی لاؤ اور یہ نئی رقم ہے، یہ دونوں کو ملا کر کے آگے کا کوئی پلان کریں گے، کیونکہ اب تو ہو سکتا ہے میں استعفیٰ لگا کر کے آ گیا، مستعفی ہو گیا، اب دوبارہ شاید مجھے نہیں جانا۔ بیوی نے کہا کہ ذرا سکون کرو، وہ آپ کے 30,000 دینار وہ دفن کر دیے گئے۔ موقع نکلنے پر پہلے زمانے میں لوگ پیسوں کو نیچے دفن کرتے تھے، گاڑتے تھے، تو فرمایا کہ وہ آپ کے پیسے دفن کر دیے گئے، آپ اطمینان سے سو جائیں۔ لیکن ایک بات کرنا کہ جب صبح کی نماز پڑھنے جانا تو اس مسجد میں جانا اور یہی نماز پڑھ کے آنا۔ صبح ہو گئی، عبد الرحمن ابن فروخ وعدے کے مطابق مسجد نبوی پہنچے۔ رات کی پہلی ملاقات تھی اپنے بیٹے سے، اچھی طرح ان کے خد و خال سے واقف نہ ہو سکے، پورے طور پر ابھی معرفت نہیں ہو سکی۔ وہ گئے نماز پڑھنے کے بعد، دیکھتے کیا ہیں کہ نماز ہوئی نہیں کہ جوق در جوق لوگ آ کر کے ایک بڑا گھیرا بنا لیتے ہیں، ایک دائرہ بنایا، سارے لوگ نمازی
دائرہ بنائے اور بیچ میں ایک شخص اپنے عربی رومال ڈال کر کے وہ حدیث کا درس دے رہا ہے، حدیث کا درس دے رہا ہے۔ اب عبد الرحمن دیکھ رہے ہیں دور سے، اور ان کے دل میں یہ جذبات انگڑائیاں لے رہی ہیں کہ کاش کہ میرا بھی ایسا بیٹا ہوتا، کیا اس کو عزت ملی ہے، کیا اس کا وقار ہے کہ لوگ بڑے بڑے مدینے کے جو علماء کہلاتے، محدث کہلاتے، وہ سب ان کے حلقے میں بیٹھے ہیں اور یہ ان کو درس دے رہے ہیں۔ وہ کچھ کہتے ہیں تو یہ کوئی لکھ رہا ہے، کوئی غور سے سن رہا ہے۔ کیا اعلیٰ مقام ہے اس نوجوان کا۔ گھر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، گھر میں جانے کے بعد بیوی پوچھتی ہے آپ نے نماز پڑھا؟ ہاں نماز پڑھی۔ وہاں کچھ دیکھا؟ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک نوجوان ہے اور نماز ختم ہوتی ہے کہ اس کو سارے لوگ، ہزاروں لوگ اسے اپنے جلوں میں لے لیتے ہیں اور وہ درس دیتا ہے۔ کیا اس کا مقام ہے؟ وہ حدیث نبوی پڑھ کے سنا رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھ کے سنا رہا ہے، لوگ اس کو لکھ رہے ہیں، لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ کیا اعلیٰ مقام ہے۔ بیوی نے کہا کہ اگر یہ آپ کا ایسا بیٹا ہوتا تو کیا آپ اس کو پسند کرتے؟ فرمایا کہ اگر یہ میرا بیٹا ہوتا میرے لیے بڑی عزت و افتخار کی بات ہوتی۔ تو پھر بیوی نے امتحان لیا، بتاؤ کہ تمہیں 30,000 دینار محبوب ہے یا یہ مقام و مرتبہ محبوب ہے؟ آپ بتائیے، 30,000 دینار آپ کو محبوب ہے یا یہ مقام و مرتبہ جو یہ ملا ہوا ہے یہ محبوب ہے؟ عبد الرحمن ابن فروخ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یہ مقام و مرتبہ محبوب ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ اگر یہ مقام و مرتبہ محبوب ہے تو اللہ کی قسم وہ 30,000 دینار میں نے اس بیٹے کو بنانے میں لگایا اور یہ آپ کا بیٹا ہے۔ 30,000 دینار میں نے آپ کے بیٹے کو تربیت دینے میں خرچ کر ڈالے اور یہ آپ کا بیٹا ہے۔ تو عبد الرحمن کہتے ہیں واللہ ما ضیعتہ، واللہ ما ضیعتہ، واللہ ما ضیعتہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم تو نے پھر وہ 30,000 دینار کو ضائع نہیں کیا ہے، اللہ کی قسم تو نے اس 30,000 دینار کو ضائع نہیں کیا ہے۔ یہ ہے امتحان اور یہ ہے نظریہ کہ جب اس درجے علم دین سے محبت ہوگی، 30,000 دینار فنا ہو جائیں لیکن میرا بچہ عالم دین بن جائے، یہ اگر محبوب ہوگا، یہ ہماری سوچ ہوگی تو پھر اللہ کے یہاں کوئی اس کے خزانے میں کمی نہیں۔ آج بھی امام ربیہ پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی امام مالک آ سکتے ہیں، آج بھی امام ابو حنیفہ علیہم الرضوان آ سکتے ہیں، پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے والدین یہ تھے اور آج ہم اور آپ کیسے؟ آج ہمیں اپنے آپ کو اپنے اسلاف کے نظریات کے مطابق اور ان کے نہج کے مطابق جب چلائیں گے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ نے کوئی دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ ہمارے حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ اپنے نصائح میں فرمایا کرتے تھے، نصیحت میں اکثر فرمایا کرتے تھے، ہم لوگ سنا کرتے تھے۔ وہ درس کے بعد العشاء تھوڑی دیر کی نصیحت کرتے تھے طلباء کو، اس میں فرمایا کرتے تھے اللہ رب العزت نے صرف نبوت پر مہر لگائی ہے، ختم نبوت ہو چکا ہے، صرف کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس کے علاوہ اللہ نے کسی راستے پر تالا نہیں لگایا۔ آج بھی ولی اللہ پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی جنید بغدادی پیدا ہو سکتے ہیں، اور آج بھی اللہ نے کسی پر کوئی دروازہ بند نہیں کیا، صرف نبوت کا دروازہ بند کیا ہے۔ نبی تو کوئی نہیں بنے گا، نبی کے علاوہ اولیاء اور قطب ابدال یہ سب کے سب امام اور یہ مجدد اور مؤلف یہ سب پیدا ہو سکتے ہیں، یہ سارے دروازے کھلے ہیں بشرطے کہ محنت اور اخلاص کی ضرورت ہے۔ اس لیے عزیزان محترم وقت زیادہ ہو گیا، اب میں اپنی بات کو انہی
کلمات پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے احساس اس بات کا ہے کہ شاید آپ لوگوں نے میری بہت سی باتوں کو سمجھا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال مجھے خوشی بھی اس بات پر ہے کہ آپ نے میری باتوں کو توجہ کے ساتھ سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس توجہ کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں جو آج نہیں کل وہ سمجھ میں آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔